فتنوں کے دور میں سب سے اہم چیز یہ ہے دینی بھائیوں کہ ہم اپنے آپ کو علماء سے جوڑ کے رکھیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑے بڑے علماء کرام سے دور رکھتا ہے، اپنے دور کے علماء سے دور رکھتا ہے، تو اس کا لیڈر شیطان بن جاتا ہے. جس کا لیڈر، جس کا اگوا، جس کا رہنما عالم نہیں ہوتا، اس کا لیڈر شیطان ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ بات ہے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو اللہ نے انبیاء کا وارث بنایا ہے. اور یہ علماء دینار و درہم کے وارث نہیں بلکہ علم کے وارث ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے دین سیکھیں، ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. جو بھی تھوڑا سا بھی موقع ملے کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں. آج علماء کی اس قدر ناقدری ہو گئی ہے کہ اس انٹرنیٹ کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص عالم بن گیا ہے. ایک سال میں وہ بڑے بڑے علماء سے سینگ لڑانے لگتے ہیں. سینگ لڑانا جانتے ہیں نا؟ لاکنگ ہارنز. 1-2 سال کیا چند بنیادی چیزیں پڑھی اور سینگ لڑانے لگے، اور یہ اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں بھی اس لائق ہو گیا ہوں کہ میں بھی ریس میں دوڑ سکوں، میں بھی بڑے بڑے دھاوک اسین بولٹ کو میں بھی چیلنج کر سکتا ہوں. اٹھ کر صرف چلنا آ گیا ہے اور اپنے آپ کو اسین بولٹ سمجھنے لگے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بھائیوں، دین کو اپنے علماء سے سیکھنے کی کوشش کریں، ورنہ شیطان ہمیں اچک لے جائے گا. دیکھیں نا ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہو رہا ہے. کبھی کوئی خروج کا شکار ہو رہا ہے، خوارج کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، کوئی عقیدے میں معتزلی بن رہے ہیں، کوئی اشعری بن رہے ہیں، کوئی صوفی عقیدے پہ جا رہے ہیں، کوئی الگ الگ قسم کے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء سے رشتہ کاٹ لیا. علماء ہی ٹھیکیدار ہیں کیا؟ ہم بھی بول سکتے ہیں، ہم بھی تقریر کر سکتے ہیں، ہم بھی دعوت کا کام کر سکتے ہیں. علماء کی اجارہ داری انہی کی مونوپولی کیوں ہو؟ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. بے شک دین پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن ایک شخص جس نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں دین کو سیکھنے کے لیے، گرم اور سرد کو برداشت کیا ہے، حالات کے مصیبتوں کو اس نے سہا ہے، 30 سال 40 سال 50 سال تک اس نے ورق گردانی کی ہے، علماء کے سامنے بیٹھ کر اس نے علم حاصل کیا ہے. آپ سوچتے ہو کہ چند دن میں وہ مقام میں حاصل کر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر مقام چاہتے ہیں، آپ جس سے محبت کریں گے، جس کے ساتھ بیٹھیں گے، جس کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کا حشر بھی ان کے ساتھ کرے گا. کیوں دنیا میں مقابلہ کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، ان کا نام کوئی نہیں جانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 1,40,000 کے قریب. کتنے صحابہ کا نام ہم جانتے ہیں؟ کچھ ہزار ہیں جو علماء نے کتابوں میں ذکر کیا. باقی صحابہ کا نام نہیں جانتے نا. 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام دنیا میں آئے. کتنے انبیاء کا نام جانتے ہیں؟ فیو، چند ہیں جن کو جانتے ہیں. اللہ جانتا ہے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ. کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کریں؟ شہرت کے پیچھے، دولت کے پیچھے، نام اور کام کے پیچھے اتنا زیادہ بھاگیں کہ ہم کسی کی درجہ بندی ہی بھول جائیں، اس کا مقام و مرتبہ و منصب ہی بھول جائیں. علماء سے جو شخص اپنا رابطہ کٹ رکھے گا دینی بھائیوں، یقینی طور پر وہ فتنے کا شکار ہوگا. جتنے لوگ فتنے کا شکار ہوئے ہیں، اللہ کی قسم، وہ علماء کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے، علماء کو ڈیگریڈ کرنے کی وجہ سے، ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اس سے گرانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں فتنے کا شکار کر دیا.